اپنے مال میں زکوٰۃ دینا، یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے، اللہ کی یاد۔ مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ تو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی، بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے جی، خوشبو لگا لینی چاہیے۔ اور بھائی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، سب سے زیادہ تعفن والی جگہ، یونس علیہ السلام۔ کوئی گرم ذکر نہیں ہے بھائی، وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، اجتہادی غلطی کو معاف کیا، اور سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا عطاب تھا نا، پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک۔ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਿਲ ਕਾ ਸਕੂਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਟਲ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਦਿਲ ਕਾ ਸਕੂਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ ਸਕੂਨ, ਠੀਕ ਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے۔ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا وہ پورشن ہے جو ہم نے اپنے دونوں اذکار کارڈ، صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ کے اوپر یہ آیت ٹاپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ دیکھیں، ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اوبلیگیٹری کر دی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، وہ ہے نماز۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، رات کو مشورہ کیا کہ فجر نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے اب سفر میں۔ کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ ہمیں جگا دے گا۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ اپنی سواری پہ مشرق کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی، جو پو پھوٹتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت، جو رات کے اینڈ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو وہ باقیوں کو جگائیں گے، بس وہ بھی سو گئے۔ ہاں، جو قوالی لکھی ہوئی ہے اس میں تو سورج بھی نہیں نکلا تھا، لیکن یہاں سورج نکل آیا، کیونکہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، وہ مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے۔ بخاری میں تو تھوڑا سا حصہ ہے، مسلم میں پورا یہ واقعہ ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور سورج بلند ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نا، اس علاقے میں شیطان کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، آگے چل کے پڑاؤ کرتے ہیں۔ آگے جا کے پڑاؤ کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے مؤذن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی تیری ڈیوٹی لگائی تھی، آگے دیکھیں اس نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، کوئی گستاخی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی، ٹھیک ہے، ادھر تو بڑی گستاخی یہ شمار کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں ڈانٹا، بالکل نیچرل چیز ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی الارم ہوتا تو پھر ایسا ہوتا بھی نا،
یہ تو دیکھیں ہم کتنی سہولت میں ہیں. بھلے رات کو 12-1 بجے بھی سوئے نا تو الارم لگایا ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے کہ اس الارم کی آواز میں اٹھ جائیں گے. ورنہ اگلے زمانوں میں جب الارم نہیں تھے تو لوگ تو پوری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ کروٹ لیتے ہوں گے کہ کہیں فجر ہی نہ قضا ہو جائے. تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے اذان دلوائی اور سورج بلند ہے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھائی, سورج نکلی ہوئی حالت میں. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے, جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے, وہ والی نماز پڑھ لے. اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے, اس کے لیے. اس کو روٹین نہیں بنانی, اور تسلی بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی. ٹھیک ہے اگر ایسا معاملہ ہو گیا, اللہ معاف فرمانے والا ہے, جان بوجھ کے تو نہیں کیا, اور تمہاری وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے, وہ قضا بھی نہیں ہوئی, ادا پڑی ہے تو جماعت کرائی ہے نا, ورنہ سورج نکلی ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے اینڈ پہ قرآن کی آیت تلاوت کی, سورہ طٰہٰ کی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے. یہ 5 ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے, ایٹ لیسٹ یہ 5 اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے, اس کی حاضری لگ جائے گی. وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے, وہ چاہے بوجھل دل سے بھی کر رہا ہے, اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی. یہ نماز ڈیوٹی ہے. یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. نہیں, نماز کے فرائض میں آپ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ خشوع خضوع اس کا حصہ بنایا گیا ہو, کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں ان میں سے خشوع خضوع بھی ایک ہے. نہیں, خشوع خضوع کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے. ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں. یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بڑھ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی, یہ کبھی نہیں ہوا. یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دماغ سوچتا ہے, خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے. ہاں, باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں. اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے. لیکن کہیں پہ خشوع خضوع نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے. یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے. اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب, تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا. باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, اگر کنٹینیوسلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے. تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی. یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے. تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ لی. اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا, یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے. اللہ کی یاد, مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں, اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ, ان کے پہلوؤں کے اوپر, ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا. اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اسی طریقے سے حج, وہ بھی فرض ذکر ہے. رمضان کے روزے, وہ بھی فرض ذکر ہے, اللہ کی یاد دہانی. لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے. یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, کم از کم 5 وقت نے جھکے, چاہے وہ دل سے جھکتا ہے چاہے وہ خشوع خضوع سے جھکتا ہے, اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. ترجمہ یاد کریں, خشوع خضوع کا اہتمام کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے.
یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے. دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے, یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے, اسی لیے اسے کہا گیا الذکر. اب قرآن کی اہمیت پہ بولا جائے, وہ تو پچھلے دنوں جو سویڈن میں گستاخی ہوئی اس پہ میں نے تفصیل سے صرف قرآن کے اوپر ہی سارا کچھ ڈسکشن کی ہے. پھر ہماری یہ جو نئی والی قرآن کلاسز ہیں, اس کے پہلے 6 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے. 40 علمی پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے تھے, جسے شوق ہے وہ دیکھ لیں. تیسرا جو ذکر ہے جی وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں, خواہ بیٹھے ہوئے ہوں, خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں, ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں اما عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی الاسلام اللہ کو یاد کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے, خواہ وہ جنبی بھی ہو. جنبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, باقی ہر ذکر کر سکتا ہے. صبح شام کے اذکار, باقی چیزیں, اس میں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے. یہ غسل, وضو, کپڑے پاک ہونا, جگہ پاک ہونا, یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے. جو عام اذکار ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, وہ آپ جس مرضی حالت میں کریں. یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی, بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے جی, خوشبو لگا لینی چاہیے. اور بھائی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا, سب سے زیادہ تعفن والی جگہ یونس علیہ السلام. کوئی گرم ذکر نہیں ہے بھائی. وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو, اجتہادی غلطی کو معاف کیا. اور سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا عطاب تھا نا, پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے. ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن سرکار یہ 3 دن اور 3 رات انہوں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ. ہاں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, 3 دن اور 3 رات, یہ کتنے بنتے ہیں؟ 72 گھنٹے. 72 گھنٹوں اگر آپ کو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مسلسل ایک ذکر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے گا. آپ ذرا اس شخص کے بارے میں امیجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں گپ اندھیرا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے معافی بھی ملے گی کہ نہیں, اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا عرصہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے, اور وہاں پہ بھی کسی کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا حالت ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ. ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਵੇਖ ਲਓ. ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਆ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.